بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ کے ساتھ رابطہ کچھ وقفے کے بعد ہو رہا ہے۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میرا آپ کا رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ آج سے پھر ہمارا یہ رابطہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ناظرین محترم، آج میں جو کتاب آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا میں تعارف آپ سے کروانا چاہتا ہوں، یہ ہے شاہکار تقاریر اور مباحثے۔ نظر آ رہا ہوگا، اس کے زیریں عنوان ہے بول کہ لب آزاد ہیں تیرے۔ اور یہ جو کتاب ہے بنیادی طور پر تو یہ طلباء کے لیے ہے، اور اس میں اسکول، کالج اور جو یونیورسٹی کے طلباء و طالبات ہیں وہ تمام اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بنیادی طور پر یہ کتاب تقاریر کی کتاب ہے، اور یہ وہ تقاریر ہے جو عام طور پر طلباء اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کے جو رائٹر ہے وہ پروفیسر فہیم احمد صابری کی کتاب ہے یہ، اور رومیل ہاؤس آف پبلیکیشنز راولپنڈی نے اس سے زیور طباعت سے نوازا ہے، اسے پبلش کیا ہے رومیل ہاؤس آف پبلیکیشنز نے۔ اور اس کے اندر عزیز طلبہ و طالبات و ناظرین محترم، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے اندر تقریباً بڑی تعداد میں تقاریر موجود ہیں، اور اس میں مباحثے بھی ہیں۔ ویسے تو تقاریر ہوتی ہیں کہ جس میں صرف تقریر ہوتی ہے اور مباحثہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کتاب کی منفرد بات یہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی مارکیٹ میں ایسی کم کتابیں ہیں کہ جن میں مباحثے بھی موجود ہیں۔ تو اس کتاب میں مباحثے بہت سے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہم زندہ قوم ہیں، حق میں بھی بات ہوئی ہے اور مخالفت میں بھی۔ اسی طرح یہ ایوان ماں بولی کو ذریعہ تعلیم قرار دیتا ہے، تو یہ بھی حق میں اور مخالفت میں۔ اسی طرح کیا ہم نصابی سرگرمیاں تعلیمی میدان میں معاون ہو سکتی ہیں، تو یہ بھی اسی طرح اس کے اندر مباحثے ہیں۔ رسم و رواج، وقت اور پیسے کا ضیاع، اس کے اندر یہ اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ اور یہ کہ کسی گوگل فکر کو سلب کرتا ہے، کیا یہ حق پر بھی بات ہوئی ہے اور مخالفت پر بات ہوئی ہے۔ تو اس کتاب کی جو خاص بات ہے، جو صرف طلباء و طالبات کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے دوسرے محترم ناظرین کے لیے بھی ہے، وہ قارئین جو کتابوں کا شوق رکھتے ہیں اور اقبال شناس ہیں یا اقبال کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر بہت سے جو ٹاپکس ہیں، موضوعات ہیں، وہ اقبال کے حوالے سے ہے، اقبال کی شاعری کے حوالے سے ہے۔ تو آپ جو ہے اس میں سے چند ایک ٹاپکس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ اس عنوان سے جو ہے تقریر ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر فکر اقبال اور آج کا نوجوان، اس سے یہ امت روایات میں کھو گئی، ایک و مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ اسی طرح کتنے پوشیدہ قرار میں اجل ہے، اور ستارے جس کے گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو یوں جو ہے اس کے اندر ایسی تقاریر موجود ہے جس میں اقبال کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر یہ کہ قائد اعظم کے حوالے سے اس کے اندر بات ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو ڈیفینیٹ ہر کتاب کے اندر بات ہوتی ہے، 2-3 تقاریر ہیں۔ اور انسان کیا ہے، انسانی عظمت کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں اس کتاب کے اندر بات ملتی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے اس میں یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے
کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس سے تقریریں تیار کر کے بہت سے طلباء و طالبات نے صوبائی بلکہ تحصیل، میں کہوں گا تحصیل، ضلع، ڈویژن، صوبائی اور ملکی لیول پر بہت سے انعامات حاصل کیے ہیں۔ اگر آپ اچھی تقریر پڑھنا چاہتے ہیں اور اچھی تقریر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر یقیناً بہت سی ایسی تقاریر موجود ہیں کہ جو آپ کو فیض یاب کریں گی، اور آپ جس طرح کا ٹیسٹ چاہتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے بھی یہ کتاب خرید سکتے ہیں۔ آپ کے بچوں کے لیے یہ کتاب بڑی سود مند ہے۔ اسی طرح سے آپ کے مطالعے کے لیے اس میں جنرل نالج بھی ہے، اس میں اقبال شناسی بھی ہے، مباحثہ بھی ہے، جو دلیل سے بات کرنا ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، تو اس کے لیے بھی یہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے یہ کتاب۔ اور طلبہ و طالبات جو اسٹیج پر جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اچھی تقریری کتاب ہو تو انہیں اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یوں یہ بنیادی طور پر ہر حوالے سے آپ کے لیے ایک مستفید کرنے والی کتاب ہے، ایک شاندار کتاب ہے جو آپ کو جو ہے پسند آئے گی۔ دیکھیے مثال کے طور پر اس کے اندر سے میں 2-3 لائنیں آپ کو پڑھ کے دیتا ہوں کہ شہید ملت خان لیاقت علی خان کو لیاقت باغ راولپنڈی میں گولی مار دی گئی، کیوں؟ ایوب خان مثل باد سموم بہار وطن پھر خزاں بن کے وارد ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیر الیکشن ہار گئی، کیوں؟ کالے باغوں کی راج دہانی مستحکم ہوتی چلی گئی، کیوں؟ مشرقی پاکستان ہمارا وجود، ہمارا بازو کٹ گیا، کیوں؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ چھپی تو انڈیا میں، کیوں؟ مصطفی انقلاب کے نام پہ 11 سالہ آمریت، کیوں؟ اسی طرح سانحہ بھاولپور 1988 عیسوی فوجی قیادت خون میں ڈوب گئی، کیوں؟ اسی طرح کے کئی ایک جو ہے اس میں باتیں ہوئی ہیں۔ میں صرف 2 لائنیں اور اس کے بعد ہی جو ہے میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں مثلا آپ کو دیکھیے کہ شاعر مشرق ایک تقریر اس کے اندر ہے، اقبال کا شاہین اور تصور شاہین۔ تو یہ اس میں آپ کو 2-3 لائنیں پڑھ کے دیتا ہوں کہ 9 نومبر 1877 تاریخ برصغیر پاک و ہند کا ایک عظیم الشان دن، جب عالم وجود میں اقبال کا ورود مسعود ہوا، ایک محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک فلسفی، ایک ذی مقام شاعر، ایک صاحب طرز نثار، ایک سیاستدان، ایک بیرسٹر، ایک ولی کامل، ایک دل درد مند، ایک صاحب علم، ایک صاحب ادراک، ایک نابغہ روزگار، ایک وجیہ شخصیت، ایک صاحب کشف و کرامات کا نزول ہوا، جس نے آئندہ زمانوں میں اپنے ذات بابرکات سے تاریخ حکمت مندی کے کئی ابواب میں اضافہ کیا۔ تو اگر آپ اس کتاب سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو رومیل ہاؤس آف پبلیکیشنز آپ کو یہ کتاب فراہم کر دے گا، یا کمنٹس میں آپ یہ کتاب ڈیمانڈ کر سکتے ہیں تو آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔